بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ حضرات گرامی، سامعین کرام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کا علاج قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام بیماریوں کا علاج واضح فرما دیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں ان پر عمل کرنا یہ سنت نبی کے عین مترادف ہے، سنت نبی ہے۔ حکومت وقت نے کرونا وائرس کے حوالے سے مساجد میں نمازوں اور جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے حوالے سے جو پابندی لگائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل کسی صورت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ میں نے آج سے 4 ہفتے قبل صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان محمد عمران خان صاحب کو اس طرف توجہ دلائی کو راضی کرنے میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، لیکن 4 ہفتے گزر گئے، انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اب تو میرے تتبع میں بہت سے مشائخ الزام، سیاسی لیڈران نے بھی ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے کہ ان کو چاہیے کہ اجتماعی توبہ کا اہتمام کریں۔ میں نے آج سے 4 ہفتے قبل ان کو یہ پیغام پہنچایا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اور اخبارات پرنٹ میڈیا کے ذریعے کہ اس وقت پوری قوم پر، ویسے تو خیر پوری امت پر، یہ اللہ کا عذاب جو ہے وبا کی شکل میں آ رہا ہے، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ 200 سے زیادہ ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ وبا جب سے آئی ہے اسی دن سے میں نے توجہ مبذول کروائی کہ آپ فوری طور پر ہر کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں خود بھی اور پوری قوم کو بھی ساتھ لے کر اجتماعی توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے میں مسلسل یہ گزارش کر رہا ہوں۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابھی 15 شعبان آ رہا ہے، 2-3 دن کے بعد غالباً 14 شعبان کی رات ہوگی، 15ویں شب جو ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اور غالباً جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ 15 کا دن ہے، یعنی اس سے جو پہلی رات ہے وہ شب برات کی رات ہے، اور یہ بھی گناہوں سے توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ تو 15 کا دن جو ہے یہ جمعہ آ رہا ہے قدرتی طور پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ پوری قوم کو ساتھ لیں اور جمعۃ المبارک کے اجتماع کے بعد اجتماعی طور پر 2 نوافل اللہ کی بارگاہ میں ادا کر کے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور پوری قوم کو بھی ساتھ لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوئی تو پھر انشاءاللہ تفصیلات بھی عرض کی جائیں گی۔ بہرحال میں اس پہ ایک تفصیلی مضمون جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، وہ اگلے چند دنوں میں اخبارات میں شائع ہو جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو پھر انشاءاللہ میں ویڈیو کے ذریعے بھی تفصیلات عرض کر دوں گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مومن اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، ان پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا تدارک نہ ہو سکے۔ میں نے 3-4 دن بلکہ 1 ہفتہ قبل ایک دعا جو ہے ترمذی شریف میں
اس کا ذکر ہے، اور میں نے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو عام کیا ہے۔ اللہم آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علاقے میں بریلی شریف میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ کو بھی کچھ گلٹیاں محسوس ہوئیں، تو گھر والوں نے اور دیگر احباب نے علاج معالجے کے لیے ایک حکیم صاحب کو لے کے آئے۔ حکیم صاحب نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جناب آپ بھی اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حکیم صاحب، مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی، اور کوئی تکلیف یا بیماری ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ جناب حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں، یعنی معالج میں ہوں کہ آپ ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے تشخیص کر کے کہا ہے۔ آپ نے پھر کہا کہ جناب حکیم صاحب، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ مجھے طاعون کی بیماری ہرگز نہیں ہو سکتی، باقی اور اگر کسی قسم کی بیماری ہو تو اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ حکیم صاحب اس بات سے ناراض ہو کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، میرا موقف یہی ہے اور آپ کو یہی بیماری ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے صبح مسواک لی اور کالی مرچوں کا سفوف لے کے مسواک پر چھڑک کر اعلیٰ حضرت نے جب منہ میں اس کو مارا تو تھوڑی دیر کے بعد منہ سے خون کے کچھ فوارے جو ہیں وہ نکلے، خون نکلا۔ اس کے بعد وہ گلٹیاں جو تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں اور اعلیٰ حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ان احباب کو کہا کہ بھائی جو حکیم صاحب کو لے کے آئے تھے لائیں ذرا حکیم صاحب کو۔ حکیم صاحب جب دوبارہ لایا گیا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس دوران جو قریبی احباب تھے انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے یقین سے کہہ رہے تھے کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، حالانکہ سارے علاقے میں طاعون ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کو ہرگز یہ بیماری جو ہے نہیں لگ سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ بیماری یہاں پھیلی تھی، میں نے ایک شخص کو جس کو یہ طاعون کی بیماری لگی تھی اس کو دیکھ کر فوراً یہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے میرا یہ ایمان کامل اور یقین کامل تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں لگ سکتی۔ اس لیے حضرات گرامی وہ دعائیں بھی اور کچھ اور دعائیں بھی میں نے آج بھی ایک درود پاک اور کچھ دعائیں میں نے بھیجی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ 15 کو جو آ رہا ہے اپنا جمعہ جو آ رہا ہے آگے 10 کو غالباً 10 کو جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعہ المبارک کو اجتماعی توبہ اور استغفار کا اعلان کریں اور پوری قوم کو ساتھ لیں اور خود بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں یقین کامل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے یہ وبا بلا فوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ جن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب نہیں ہے۔ اجتماعات کو آپ بند کر رہے ہیں، جمعۃ المبارک کو آپ بند کر رہے ہیں، اور آج آ کے ایک اللہ کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ نمازیں 5 وقت اور جمعۃ المبارک کے اجتماعات۔ ہمارے لوگ پہلے بھی نماز کا اتنا اہتمام تو کرتے نہیں ہیں، اور جو تھوڑا بہت اہتمام تھا آپ ان کو بھی بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے اللہ کریم کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، انشاءاللہ العزیز کا اس پہ پھر کچھ اور مزید تفصیل جو ہے وہ کروں گا۔ 10 اپریل کو جو جمعہ آ رہا ہے یہ میں اپنے احباب ساتھیوں سے، پیر بھائیوں سے اور جتنے بھی ناظرین، سامعین، متعلقین، متوسلین اور مریدین حضرت قبلہ عالم امیر ملت
देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा। पिछले जुमे मैंने गुजारिश की थी और इस जुमातुल मुबारक को भी मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि जुमा के बाद 2:15 बजे अगर हुकूमत कोई ऐलान करती है तो फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो इज्तिमाई बात हो जाएगी। अगर नहीं तो आप कम अज़ कम जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद 2 नवाफिल अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार के अदा करके उसके बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान से ये वबला और वबा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये बात भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहले भी गोशगुजार की गई है कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी उम्मत में किसी और बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें से भी ये वबा ख़त्म हो, तो इसका एक ही तरीका है कि आप हुजूर की बारगाह में सबको लेके हाज़िर हों और वहाँ जाकर इज्तिमाई तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करके दुआ करें। इसमें एक हदीस पाक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मैं अर्ज़ करूँगा और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का एक कौल जो है वो भी अर्ज़ करूँगा। आमीन।